1990 کے انتخابات شروع ہوئے تو آئی جے آئی کے سربراہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی پر 3 بڑے الزامات لگائے۔ بے نظیر بھٹو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے انہیں ووٹ نہ دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا بھارتی بالادستی قبول کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر نواز شریف اور ان کے ساتھی کرپشن کے الزامات لگا رہے تھے، جن میں کہا جاتا بے نظیر بھٹو ملک کے اربوں روپے لوٹ کر باہر لے گئی ہیں۔ تاریخ کا پہیہ دیکھیے کہ ٹھیک 28 سال بعد گھوم کر ایسی جگہ آیا کہ یہی تینوں الزامات نواز شریف پر بھی پوری طرح سے لگے۔ 1990 میں بے نظیر بھٹو خود پر الزامات کی صفائی دینے کی بجائے اس سارے معاملے کو پاک فوج اور صدر پاکستان کی سازش قرار دے دی، اور ٹھیک یہی دہائی 2018 کے انتخابات میں نواز شریف کے حصے میں آئی۔ جب بے نظیر کو عدالت سے ریلیف نہیں ملا تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ سب سے بڑا فیصلہ عوامی عدالت کا ہوتا ہے، اور وہ صرف عوامی عدالت کے فیصلے کو مانتی ہیں۔ کون جانتا تھا کہ 3 دہائیوں بعد نواز شریف بے نظیر بھٹو کے یہی الفاظ دہرا رہے ہوں گے، لیکن یہ الفاظ سننے کے لیے بے نظیر بھٹو موجود نہیں ہوں گی۔ یہ تاریخ کی ایسی ستم گری ہے، اس میں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن تاریخ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ ایک مالی جو بلاول ہاؤس میں 1988 میں بھرتی ہوا، پیپلز پارٹی حکومت کو کرپشن اور بدنامی کے الزامات لگا کر برطرف کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں بلاول ہاؤس کے کچھ ملازم بھی گرفتار ہوئے۔ جب کرپشن الزامات میں ملازمین سے تفتیش ہو رہی تھی تو ان سے پوچھ گچھ کرنے والا خفیہ ایجنسی کا افسر، اور یہ افسر کوئی اور نہیں بلاول ہاؤس کا وہی مالی تھا جو 1988 سے ان کے لون کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ملازمین کی گرفتاری کے کچھ عرصے بعد، لیکن الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے 11 اکتوبر 1990 کو انر کیس میں آصف زرداری کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قریبی ساتھی حسین انر کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ انر کیس تاریخ میں مشہور کیس ہے، جس میں آصف زرداری پر الزام تھا کہ انہوں نے لندن پلٹ ایک شخص مرتضیٰ بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر 3 کروڑ روپے ہتھیا لیے ہیں۔ اس کیس کی گونج تو بہت ہوئی، لیکن یہ کیس کہیں ثابت نہ ہو سکا۔ اس کیس میں واحد ثبوت صرف مرتضیٰ بخاری کی اخباری پریس کانفرنس تھی، اور اس کا واحد وعدہ معاف گواہ حسین انر تھا، جو پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں دوران گرفتاری ہسپتال میں جان کی بازی ہار گیا۔ یوں انر کیس کا قضیہ کبھی حل نہ ہو سکا، لیکن یہ الزام آصف زرداری کی شخصیت کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ بیوروکریٹ صدر غلام اسحاق خان نے چونکہ بے نظیر کی حکومت کو سنگین الزامات کے تحت برطرف کیا تھا، اس لیے وہ یہ بات یقینی بنانا چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں کسی طرح واپس نہ آنے پائے، کیونکہ اگر بے نظیر بھٹو دوبارہ منتخب ہو جاتی تو اس سے تاثر ملتا کہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ غلط تھا، اور لوگ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے زیادہ مطمئن ہیں۔ صدر غلام اسحاق خان نے پیپلز پارٹی کی واپسی روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن میں سے 2 بہت اہم تھے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ نگران حکومت اس طرح تشکیل دی کہ یہ تمام اہم پوزیشنز پر پیپلز پارٹی کے مخالف اور آئی جے آئی کے حامی عہدیداران براجمان ہو گئے۔ سب سے اہم اور بڑے عہدے اور نگران وزیر اعظم کی جگہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والی آئی جے آئی کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی کو تعینات کر دیا۔ یاد رکھیں، غلام مصطفیٰ ماضی میں بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی تھے، اور اس الیکشن میں بھی وہ نگران کے بعد وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ پھر بے نظیر کو سندھ میں سب سے بڑے حریف جام صادق کو نگران وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا، حالانکہ وہ اس وقت صوبائی سے خود بھی الیکشن لڑ رہے تھے اور سندھ کی وزارت اعلیٰ کے بھی امیدوار تھے۔ اور تو اور غلام اسحاق خان نے اپنے داماد عرفان اللہ مروت کو وزیر داخلہ سندھ بنوا دیا، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے لیے سٹیج تیار کر دیا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے نگران وزیر اعظم بنتے ہی احتساب کا نعرہ لگایا اور خصوصی عدالتیں بنا کر پیپلز پارٹی کے عہدیداران بے نظیر اور ان کے شوہر آصف زرداری پر کرپشن کے مقدمات قائم کر دیے۔ ایک طرف یہی نگران حکومت پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمے بنا رہی تھی، دوسری طرف یہی لوگ آئی جے آئی کے جلسوں میں سٹیج پر کھڑے ہوتے اور تقریریں کرتے اور کہتے کہ کسی صورت بے نظیر کو اقتدار میں واپس نہیں آنے دیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور الیکشن کمیشن اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان نے دوسرا کام یہ کیا
کہ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ IGI کی ہر طرح سے مدد کرنے کا حکم دیا۔ جنرل اسلم بیگ کئی بار اس بات کا کھل کر اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن وہ وضاحت پیش کرتے ہیں کہ ایسا انہوں نے اپنے سپریم کمانڈر صدر غلام اسحاق خان کے کہنے پر کیا تھا۔ کئی سال بعد چیف جسٹس افتخار چودھری نے اصغر خان کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں یہ ثابت ہوا کہ IGI کے سیاستدانوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 14 کروڑ روپے تقسیم کیے تھے۔ تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے بتاتے چلیں کہ جب اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا تو صدر غلام اسحاق خان اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے ان کا موقف مقدمے کے بعد سامنے نہیں آ سکا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے IGI کو رقم تقسیم کرنے کی مزید ثبوت بھی موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عبد المجید کا ثبوت دیکھیے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چند لاکھ روپے ملے جو انہوں نے فاٹا میں IGI کے ایک امیدوار کو خود پہنچائے۔ دوسرا ثبوت خود نواز شریف کی زبان سے نکلا، جس کے گواہ سینئر صحافی عارف نظامی ہیں۔ پاکستان میں چونکہ ضیاء الحق کے طویل مارشل لاء کے بعد پہلی حکومت صرف 20 ماہ بعد برطرف کر دی گئی تھی، اس لیے پاکستان سمیت پوری دنیا کو تشویش تھی کہ جانے انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ آرمی ہاؤس سے لے کر وائٹ ہاؤس تک ایسی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ انتخابات ملتوی کرنے اور مارشل لاء لگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ انتخابات کے حوالے سے بے یقینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بابرہ شریف کو اخبارات میں یہ بیان دینا پڑا کہ اللہ کرے انتخابات وقت پر ہو جائیں۔ تمام اندیشوں کے بعد انتخابات وقت پر ہوئے اور IGI واضح طور پر جیت گئی۔ بے نظیر بھٹو نے ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا، لیکن غیر ملکی مبصرین نے پہلی رپورٹ میں انتخابات کو شفاف قرار دیا۔ تاہم بعد میں اصغر خان کے کیس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 1990 انتخابات شفاف نہیں تھے۔ IGI کی جیت کے بعد نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی اب اصل وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم جنیجو بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، لیکن IGI کے اجلاس میں نواز شریف کا نام فائنل کر لیا گیا۔ یہ 7 نومبر 1990 کے دن نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب میں 1000 سے زیادہ مہمانوں نے شرکت کی، لیکن بے نظیر بھٹو نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ نواز شریف پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، اور یہ پاکستان کے کم عمر ترین مرد وزیر اعظم تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 41 سال تھی، اور یوں نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کا وہ خواب پورا ہوا جو انہوں نے بھٹو دور میں اس وقت دیکھا تھا جب ان کی انڈسٹریز کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو کراچی اور حیدرآباد میں روزانہ لاشیں گر رہی تھی۔ افغانستان اور انڈیا کے بارڈر پر جنگ کا ماحول تھا۔ پاکستان کی معیشت اتنی تباہ حال تھی کہ جو اس وقت سرکاری تحویل میں تھا 22 ارب روپے کے خسارے میں تھا۔ سیمنٹ انڈسٹری بھی سرکاری تحویل میں اور کرپشن کی آماج گاہ بن چکی تھی۔ نواز شریف نے ان سب مسائل سے نمٹنے کے ساتھ دنیا کے ایک حصے میں اور بھی کام کیا جہاں لاکھوں سال سے برف کی حکومت ہے، جی ہاں، انٹارکٹیکا میں نواز شریف نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو بہت کم پاکستانیوں کے علم میں ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی اہم کامیابی تھا۔